السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں سے زکوٰۃ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ تفصیل پہلے بیان کریں گے، اس کی اہمیت، پھر زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، اور زکوٰۃ کے فائدے، زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور ثوابات، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نقصانات اور عذابات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں یہ ساری باتیں شامل کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رکن مطلب استھمب، ستون۔ اسلام کا بنیادی ستون ہے، مطلب کیا؟ اسلام کی عمارت جو 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون یہ ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ ایک قول کے مطابق قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ میں ذکر آیا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، صرف رکوع ہی کرنا ہے۔ مطلب رکوع نماز کا حصہ ہے، یعنی آدمی رکوع کر رہا ہے مطلب نماز پڑھ رہا ہے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ بہرحال یہاں پر چونکہ زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے تو زکوٰۃ کا ذکر آیا اس آیت کریمہ میں کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور نماز قائم کرنے کا حکم پہلے ہی دے دیا۔ اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر یہ الگ سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو یہ بس وہ نقطہ بیان کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کہ نماز قائم کرنے کا حکم پہلے دے دیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھنی ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنی، سب مل کر نماز پڑھیں۔ تو سب مل کر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، فرض نماز، وہ اس میں جماعت کا حکم دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور پہلے جو قرآن پاک کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ قرآن پاک میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ میں ذکر آیا۔ تو نماز کتنی اہم عبادت ہے، نماز افضل العبادات اور اہم الفرائض ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی بہت ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی بہت اہم ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پہلے نمبر پر ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ ابھی پل کا کیا کام ہوتا ہے اس پہ غور کریں گے۔ اسلام کا پل ہے کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی، یعنی دنیا میں جو پل ہوتے ہیں ندی کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، کھائی وغیرہ میں جو پل بنا رہتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پار سے اس پار پہنچ جانا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا پل ہے کا مطلب کیا ہوا کہ اس پل پر چلتے ہوئے آدمی یہ دنیا کی زندگی سے گزر کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ پل وہ ہے زکوٰۃ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو 3 ادا کرے وہ اسے کچھ فائدہ نہ دیں گی جب تک کہ 4 کو ادا نہ کر لے، یعنی 4 میں سے 3 کو ادا کر رہا ہے، ایک کو چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ چیز جو تینوں جو جس کو وہ ادا کر رہے ہیں وہ تینوں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ وہ چوتھے کو بھی ادا نہ کرے۔ وہ 4 کون سی چیزیں ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 4 چیزوں ادا کرنی ہے۔ لیکن دیکھیے، نماز اور روزہ تو سب پر فرض ہے، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، اس کو بھی آگے تفصیل سے بیان کریں گے، اور حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ وہ جو صاحب استطاعت ہو، جو طاقت رکھتا ہو وہاں سے جا کر واپس آنے کی۔ اب زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ پاک کے لیے، یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی مسلمان فقیر یعنی مستحق کو، حقدار کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے، جو ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اب یہ ہاشمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم تو سید سنتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو جو سید ہوگا وہ ہاشمی بھی ہوگا۔ سید یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد میں سے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو اب وہ کون؟ یا تو امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. تو ان کو ہم سادات کہتے ہیں, تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ان کے علاوہ بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, جن کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ہاشمی کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ بنو ہاشم کی طرف نسبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں. کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. تو عبد المطلب کے اوپر یہ ہاشم کا نام آتا ہے. انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان حضرات کو ہاشمی کہا جاتا ہے. تو ان کا آزاد کردہ غلام ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور مالک بنانے والا اس مال سے اپنا نفع بالکل جدا کر لے, یعنی کا مطلب ہوا کہ مالک بنا دیا تو اب اس مال سے اب یہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جس کو دے دیا وہ مال اس کا ہو گیا, اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. مالک بنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ہو جاتا ہے وہ مال. آگے سوال ہے کہ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اس کی فرضیت بیان کی گئی اور حدیثوں میں اس کی فرضیت آئی. تو اب جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے, اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گنہگار کے. زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود اگر کوئی ادا نہیں کرتا, ایک تو یہ ہے کہ سال گزارنا وہ ایک شرط ہے زکوٰۃ کی, کہ ابھی مالک نصاب ہوا تو فوراً واجب نہیں ہو جاتی. سال پورا ہونے کے بعد اس کو نصاب اگر باقی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن سال پورا ہو گیا اس کے باوجود تاخیر کر رہا ہے تو اب گنہگار ہوگا. اب زکوٰۃ دینے کے فائدے اور ثوابات بیان کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں زکوٰۃ دینا جنت میں لے جانے والا کام ہے, کیونکہ اسلام کے فرائض اور اسلام کا اہم رکن ہے. ظاہر سی بات اس رکن کو ہم ادا کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. جیسے کہ ابھی فرمایا کہ وہ پل ہے, پل مطلب جنت میں لے جانے والا پل ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ پل ہے تو جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور زکوٰۃ دینا یہ تقوی کی علامت ہے, پرہیزگاری کی علامت ہے, اللہ سے ڈرنے کی علامت. یعنی انسان مال کی محبت ہونے کے باوجود, کبھی مال کی ضرورت ہونے کے باوجود مال دے رہا ہے, مطلب کہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تقوی کی علامت ہے, یہ پرہیزگاری کی علامت ہے, اللہ کا خوف دل میں ہونے کی علامت ہے. اور زکوٰۃ دینے سے ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس ملتی ہے اور ایمان کامل ہو جاتا ہے, ایمان مکمل ہو جاتا ہے. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور دوسرا فرمان کہ جو 3 کام کرے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لے گا. ان میں سے ایک خوش دلی سے زکوٰۃ دینا بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اور زکوٰۃ دینا صدیقین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. صدیقین یہ اولیاء کرام کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے, بہت ہی اونچا اولیاء کرام کا یہ مقام ہے. بہت ہی اعلیٰ قسم کے اولیاء کرام کو صدیقین کہا جاتا ہے. اور صدیقین کے سردار کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صدیقین تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اسلام کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیا. وہ جنگ تبوک کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے رکھا. اور یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ہر موقع پہ نیکیوں میں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن ابو بکر تو غریب ہیں, اتنا سارا مال تو کہاں سے لے کر آئیں گے. یعنی وہ مقدار کے اعتبار سے وہ مال زیادہ تھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے, اگرچہ وہ آدھے گھر کا سامان تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال لے کر پہنچے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گیا, پورا سامان لے کر آ گیا. تو اگرچہ اب وہ دیکھنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے سامان سے کم تھا, لیکن ان کا جو جذبہ تھا وہ ان سے بڑھ کر تھا. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ان کی شان تھی, اسی لیے تو صدیق کا مرتبہ ملا. اور حضور نے پھر فرمایا بھی تھا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے پہنچائے. روایت میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں, 5 نمازیں پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس حالت پر موت آئے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو زکوٰۃ دینا فلاح یعنی کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ کامیابی مطلب آخرت کی کامیابی۔ حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی تو یہ 4 دن کی ہے، دنیا ہی 4 دن کی ہے۔ آدمی اس کی عمر پوری ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جو حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے میں کامیابی ہے، مطلب آخرت کی کامیابی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، یعنی اب اس میں چوری نہیں ہوگی، اس میں کوئی آفت نہیں آئے گی، وہ ضائع نہیں ہو پائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا جو مال، زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال بچتا ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے باقی کا جو مال ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ قلعہ کس لیے ہوتا ہے؟ قلعہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ قلعہ کیوں؟ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ جو قلعہ بناتے تھے وہ اس لیے کہ دشمن اس میں گھس نہ جائے اور دشمن جو ہے اس میں آ کر وہ اس کی دیوار وغیرہ کو توڑ نہ پائے اور اندر جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دینے سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہے۔ غریب کی مدد کریں گے، غریب دعا دے گا، اور غریبوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو ہمارے کام بن جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اور زکوٰۃ دینے سے بخل اور لالچ سے نجات ملتی ہے، کنجوسی سے نجات ملتی ہے، کیونکہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اور کنجوسی اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، کنجوسی کی جو کیفیت ہے۔ اور زکوٰۃ چونکہ ادا کرے گا پابندی کے ساتھ تو وہ سخی کہا جائے گا، اور لالچ سے بھی اس میں نجات ملتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے معاشی بحران ختم ہو جاتا ہے۔ معاشی بحران مطلب وہ اس کو آپ یوں سمجھیں اکونومی وہ ارتھ ویوستھا۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ارتھ ویوستھا میں جو اگر اونچ نیچ ہو تو اس میں بیلنس ہو جائے گا۔ اس میں کیسے ہوتا ہے؟ یعنی مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ غریبوں کو دیں گے، تو غریب جو ہیں وہ ان کی بھی حیثیت اچھی ہو جائے گی، ان کو زکوٰۃ کا مال مل جائے گا، تو ان کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگ جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اقتصادیات ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ معاشی بحران، وہ دور ہو جائے گا۔ اقتصاد میں جو بحران ہے یا ارتھ ویوستھا میں جو کمی ہے وہ کمی کی بھرپائی ہو جائے گی، معاشرے میں بیلنس قائم ہو جائے گا، اور اس سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، اور معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے، یعنی ایک ساتھ میں مل جل کر رہنے کا یہ جو معاملہ ہے اس کو فروغ ملتا ہے۔ بر وقت اور درست طریقے سے زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو بھوک سے نجات دیتا ہے، اور کئی گھروں کو برباد ہونے سے بھی بچاتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو خودکشی کے گناہ سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یا آدمی بہت زیادہ غریب ہے کہ کھانے کا سامان بھی مہیا نہیں ہے، یا اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا پا رہا ہے، تو کبھی ایسا وہ غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ قرض ادا کرنے کی ظاہری طور پر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر ایسے مقروض کی ہم زکوٰۃ کے مال کے ذریعے مدد کر دیں تو وہ اپنا قرضہ ادا کر لے گا اور خودکشی کا ارادہ ترک کر دے گا۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں کو خودکشی سے بھی بچایا جا سکتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہ تو فوائد ہیں، تو اس کے نقصانات بھی ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اور اس کے عذابات اور اس کی وعیدات کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سخت وعیدات بیان ہوئی ہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، یعنی سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ان کو بتا دو۔ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس عذاب کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جس دن وہ تپایا جائے گا، یعنی سونا چاندی تپایا جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ جو سونا چاندی دنیا میں جمع کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں، یعنی جہنم کی آگ میں سونے چاندی کو گرم کرنے کے بعد ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کی کروٹوں پر، یہاں پر پہلوؤں میں لگایا جائے گا اور ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ اب سوچیں کہ دنیا کی آگ میں اگر کوئی دھات گرم کر کے ہم اپنے جسم پر لگائیں تو کیا کیفیت ہوگی، کتنی
سخت تکلیف ہوگی. اور یہاں دنیا کی آگ کی بات نہیں چل رہی، یہ جہنم کی آگ جو کئی گنا زیادہ گرم ہوگی اور کئی گنا زیادہ شدت والی ہوگی. اس آگ میں سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا اور پھر جسم پر لگایا جائے گا تو کیسی تکلیف ہوگی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا، یعنی اس جمع کرنے کا. جو دنیا میں مال جمع کرتے تھے اور اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے تو اس کا یہ عذاب ان کو دیا جائے گا. اور زکوٰۃ نہ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. روز قیامت زکوٰۃ نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی اور اسے دردناک عذاب ہوگا. جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، کروٹیں اور پیٹھ داغی جائے گی. اس کے سرے پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا کہ چھاتی توڑ کر کندھے کی ہڈی سے نکل جائے گا. یعنی وہ جہنم کا اتنا بڑا پتھر ہوگا، وہ یہاں سینے کے اوپر رکھا جائے گا، اور جب سینے پہ رکھا جائے گا تو وہ چھاتی کو توڑ کر، یعنی پورا حصہ توڑ کر پیچھے سے نکل جائے گا. کندھے کی طرف سے وہ اس کی ہڈی کو توڑ کر وہاں سے نکل جائے گا، اور کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکل آئے گا. یعنی اگر پیچھے کی طرف رکھیں گے تو وہ پتھر یہاں یہ ساری بیچ کی ہڈیوں کو توڑ کر یہاں سے نکل آئے گا باہر. تو کہتے ہیں پیٹھ توڑ کر، کہتے ہیں کہ کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، اور پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکل آئے گا، یعنی پیٹھ پر رکھا جائے تو یہاں سے نکلے گا آگے سے، اور گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. یعنی اگر یہاں پیچھے کی طرف رکھا، گدی مطلب یہ جو گردن کے پیچھے والا حصہ یہاں پر اگر وہ جہنم کا پتھر رکھا جائے تو وہ پیشانی کو توڑ کر یہاں سے نکلے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا، یعنی بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہی مال یہ بہت بڑا اژدہا بن جائے گا، بہت بڑا اجگر بن جائے گا اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے اس کو روکے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ ایسا کرے گا جیسے ہمارے سامنے اگر کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے اور نقصان پہنچانے والی، ایذا پہنچانے والی چیز ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہاتھ سے اس کو روکے گا تو وہ اژدہا اس کے ہاتھ ہی کو چبا لے گا، اس کا ہاتھ چبا لے گا. پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، وہ سانپ گلے کا ہار بن جائے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین، والعیاذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ. زکوٰۃ نہ دینا مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رہنے کا سبب ہے. زکوٰۃ جو نہیں دیتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور پھر ان کا مال محفوظ بھی نہیں رہتا، اس میں آفتیں آتی ہیں، بلائیں، چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے وغیرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا فرمان کہ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. خشکی اور تری مطلب زمین، اس کو خشکی کہتے ہیں، اور پانی والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تری کہتے ہیں. تو خشکی اور تری میں جو بھی مال، تو خشکی، ہم تو خشکی پہ، ہم زمین پر رہتے ہیں تو مال ضائع ہوگا تو یہاں پہ ہوگا نہیں، کبھی کبھی تری میں بھی مال ضائع ہوتا ہے. مطلب کیسے؟ آدمی سفر میں گیا، جہاز میں سفر کر رہا ہے، بڑے بڑے جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں آدمی سفر کرتے ہیں، اس میں بھی تو مال ضائع ہوتا ہے، اس میں لے کر جاتے ہیں. اور اب تو بڑے بڑے معاملات اس میں ہوتے ہیں، جو درآمد برآمد، ایکسپورٹ امپورٹ جو پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس میں سونا چاندی بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، اس میں روپیے پیسے بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتے ہیں، اور اس میں دوسرا سامان جو تجارت کا سامان ہوتا ہے وہ سب بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، درآمد برآمد ہوتا ہے. اور کبھی اس جہاز کے ڈوب جانے کی وجہ سے وہ سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. تو ہوتا ہے خشکی میں بھی مال ضائع ہوتا ہے، تری میں بھی مال ضائع ہوتا ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں وجہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے. نمبر 2، زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادا نہ کی اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے دوسرے مال میں ملا دیا تو یہ حرام اس حلال کو بھی ہلاک کر دے گا. یعنی مان لیجئے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر 40,000 روپے ہیں، تو 40,000 روپے کا تو ابھی اس زمانے میں نصاب نہیں بنتا ہے. آپ اس کو مان کے چلے 4 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے مان کے چلے. 40 لاکھ روپے میں تو حساب آسان ہوگا. 40 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس 1 لاکھ کو باقی کے 39 لاکھ میں ملا کر رہنے دیا، تو وہ 1 لاکھ جو زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی ضروری تھا کہ وہ 1 لاکھ نکال کر کسی حاجت مند کو، شرعی فقیر کو دے دیا جائے، لیکن اس نے نہیں دیا اور اس کو 39 لاکھ کے ساتھ ملا کر رہنے دیا. تو اس کی وجہ سے یہ 1 لاکھ جو ہے جو زکوٰۃ کا مال ہے، اس کی وجہ سے وہ باقی کا جو مال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا.
زکوٰۃ نہ دینا آفتیں آنے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ قحط یعنی بارش کا بند ہو جانا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ پاک بارش کو روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرتا۔ کہ اب بارش ہو رہی تو جانوروں کی وجہ سے ہو رہی، کیونکہ جانوروں کا رزق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ یہ فرمایا کہ زمین پر جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، یعنی زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رزق پانے کا حقدار نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بارش کا مستحق ہی نہیں ہوتا، وہ بارش ہونے کے قابل و لائق ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر جانور نہ ہوتے تو خالی انسان اگر ہوتے اور وہ انسان ایسے ہوتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتے تو ان کے لیے ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا کیسا نقصان ہے اور اس کا کیسا عذاب ہے۔ بہرحال یہاں پر ابھی بہت ساری باتیں، اب مسائل یہاں سے شروع ہوں گے کہ زکوٰۃ کس پر اور کب واجب ہوتی ہے، پھر حاجت اصلیہ کا اس میں ذکر آئے گا۔ تو حاجت اصلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں شامل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔